الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس۔ آج جو ہم آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا واقعہ لائے ہیں اور وہ واقعہ سننے کے بعد جو ہے وہ بڑا ہی خوف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی جو ہے اس کا علم ہوتا ہے کہ بڑا ہی بے نیاز ہے وہ، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگر نہیں مانتا، اگر علم ہونے کے باوجود بھی، تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اس پر۔ اور انسان جو ہے وہ جب علم دین حاصل کر لیتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے سچے دل کے ساتھ۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد تھا، اور اس کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ شاگرد نے کہا، استاد صاحب یہ نہ پڑھیں۔ آپ نے اس سے لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی تو معاذ اللہ اس نے کہا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے مکان پر آئے اور 40 دن تک روتے رہے اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ پھر آپ نے اس شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کس سبب سے اللہ عز و جل نے تجھ سے مغفرت چھین لی، حالانکہ تو میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ علم والا تھا؟ اس نے کہا، 3 عیبوں کے سبب۔ ان میں سے پہلا ہے چغلی، کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ بتاتا تھا۔ دوسرا حسد، کہ میں ان سے حسد کرتا تھا۔ اور تیسرا ہے کہ مجھے ایک بیماری تھی، جب میں نے طبیب سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، سال میں 1 پیالہ شراب کا پی لیا کرو ورنہ یہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میں سال میں 1 بار شراب پیا کرتا ہوں۔ ہم اللہ عز و جل کی ناراضگی سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، بے شک ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ویورز، آپ نے سنا یہ واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بہت بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم دین جو گزرے ہیں اپنے وقت کے۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے جو بڑے کمال رکھتے تھے علم میں، مگر ہوا یہ کہ ان کے اندر 3 ایسے کام، 3 ایسی حرکات تھیں جن کو شریعت جو ہے وہ حرام قرار دیتی ہے، یعنی بڑے کبیرہ گناہ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کہ چغلی کرنا آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد، یہ بھی بہت گندی بیماری ہے اور لوگوں میں عام ہوتی ہے، اور لوگ سیکھتے نہیں ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ان کو کہ اسے حسد کہتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب دین سے دوری ہوگی تو پھر یہ تو ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد ان کے اندر ایک بیماری تھی جو شراب پینے کے بعد ہی دور ہوا کرتی تھی، ورنہ یہ دور نہیں ہوتی تھی۔ تو دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا والے کام کرنے چاہیے، کچھ بھی ہو جائے انسان۔ دیکھیں، علم ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ علم دین اسی لیے تو سیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی لائف کے اندر پریکٹیکل ہو جائیں دین کے لیے۔ ہم علم دین کیوں سیکھتے ہیں؟ اس لیے تو سیکھتے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کریں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں کس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر علم نمک جتنا ہے نا تو عمل آٹے جتنا ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بس ہم علم سیکھتے جاتے ہیں، نہ فرائض کا خیال رکھتے ہیں، نہ واجبات کا، نہ سنت کا، جس کو شریعت نے ہم سے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم نہ کریں تو اس پر جو ہے وہ کبھی حرام بھی ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے، اور کبھی عتاب بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنی ہوں گی۔
تو سیکھنی کیوں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور جب سیکھ لی، بلکہ جب سیکھنے لگے تو عمل شروع کرنا ہے۔ دیکھیں 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ علم دین سیکھ لیں گے اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا شروع کریں گے، نہیں، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، ساتھ علم دین سیکھنا شروع کریں۔ تو اسی کا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا۔ اب ہماری نماز ہی نہیں ہوگی تو کس طریقے سے ہم سوال کا جواب دے سکیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ جس طرح ان کا حال ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ تو عیب 3 جو ہے وہ چغلی، حسد اور شراب پینا، یہ 3 عیب ہیں۔ نماز چھوڑنا بھی تو عیب ہے، آپ نے غور کیا ان باتوں پہ؟ اسی طریقے سے نماز چھوڑنا بھی عیب ہے، یہ حرام گناہ ہے۔ اور بد نگاہی کرنا یہ بھی عیب ہے، گالی کرنا، گالی دے دینا، کسی کا دل دکھا دینا، اور کسی کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی مذاق اڑانا، کسی کا ہرٹ کرنا کسی کو، اور ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، استاد کا احترام نہ کرنا، یہ بھی تو ان چیزوں عیبوں میں آتا ہے۔ کوئی شخص ہے جو سب کچھ کر رہا ہے لیکن حسد کی بیماری نہیں جا رہی اس سے، تو غلط کر رہا ہے۔ تو ہمیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا ہر حال میں۔ تو ویورز، اس لیے اس واقعے کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل بھی کریں۔ عمل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتا ہے۔ دیکھیں خالی علم جو ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ انسان کے اندر تکبر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ عمل جو ہے وہ آپ کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول فرمائے گا۔ ایسے حضرات جو علم سیکھنے کے بعد عمل نہیں کرتے، تو ان کو اس واقعے سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کو عمل کی طرف بھی لے کر آئیں اور اللہ کی رضا والے کام کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ باعمل مسلمان بنائیں، اور اللہ اور اللہ کے خوشنودی والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔